السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور پاک مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں کئی ایک ہدایات، کئی ایک رہنمائیاں فرمائی ہیں کہ اگر انسان کو خرچ ہی کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مال خرچ کرے۔ دوسری چیز، مال جو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ نقدی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نقدی نہیں ہے، کوئی سامان ہے مثال کے طور پر، تو وہ متوسط کم از کم کوالٹی کا معیار کا ہونا چاہیے، نہ بالکل اعلیٰ رہے تو نہ ہی پست قسم کا اور نہایت ہی سطحی قسم کا مال رہے، بلکہ اچھا مال ہونا چاہیے، متوسط مال ہونا چاہیے جو لوگوں کے کام میں آئے اور ٹھیک رہے، بہتر رہے، ایسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمجھائی، اور پھر یہ بات بھی بتلائی ہے کہ کیا اگر تمہیں کوئی آدمی ایسا مال دے کسی موقع پر، کسی مناسبت پر جو مناسب نہ ہو، بالکل ہی سطحی ہو، بالکل ہی گیا گزرا ہو، تو کیا تم اسے لے لو گے؟ کیا تم اسے قبول کرو گے؟ تم خود اسے پسند نہیں کرو گے۔ یہ اور بات ہے کہ تم نظر انداز کرتے ہوئے لے لو تو الگ چیز ہے، ورنہ تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہیں کوئی گھٹیا اور گیا گزرا انداز کا، گئے گزرے انداز کا، سطحی قسم کا مال دے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنے پاک کمائی سے، اپنی پاک کمائی سے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے مال خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات طیب کی جمع ہے یا طیبہ کی جمع ہے، جس کے معنی پاک کے ہوتے ہیں، پاکیزہ کے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جب پاک اور پاکیزہ کی بات آئے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص والا، جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دوسری چیز اس کی کمائی کا راستہ حلال کا ہو، اسے حلال راستے سے کمایا گیا ہو، اس کی کمائی کا راستہ حرام کا یا ایسے ہی مشکوک انداز کا مال نہ ہو، شک شبہے کا مال نہ ہو جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو یا حرام ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہو۔ ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی شرط ہے، یہ بہت کڑی شرط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پاکیزہ اگر نہیں ہے تو قبول بھی نہیں ہے۔ قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، وہ حلال ہو، اور اسے صحیح اور مناسب راستوں سے، شرعاً جائز راستوں سے کمایا گیا ہو، ایسا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے کلام کی کئی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے، کھانے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہی مال کھاؤ جو پاکیزہ ہے، اور خرچ کرنے کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہی خرچ کرو جو تمہارے پاس پاکیزہ ہے۔ تو اپنی پاکیزہ کمائے ہوئی مال سے خرچ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، عام انسانوں کو، تمام انسانوں کو بھی اسی بات کا حکم ہے، ایسے ہی خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں کو اسی بات کا حکم ہے، ایسے ہی مزید اور بھی زیادہ خاص طور پر اہل ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال مال ہی تمہیں کھانا ہے، اور پاکیزہ حلال مال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی بھی طرح کی ریاکاری والا مال، یا ایسے ہی حرام کی ملاوٹ والا مال، یا ایسے ہی کسی ایسے راستے سے کمایا گیا مال جو اللہ کے دین کے اندر شک شبہے کے دائرے میں آتا ہو، مشکوک دائرے میں آتا ہو، اور
کسی بھی طریقے سے اس کی کمائی کا راستہ شرعاً جائز اور درست نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مال اگر ہم نے خرچ بھی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ بھی کرے تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، اس کی فکر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی فکر ہو کہ وہ مال حلال راستے سے کمایا گیا ہو، حرام سے بچا گیا ہو، اور ہم اور آپ نہیں جانتے کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ کون سا مال ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی کمائی اور انکم ہو، جو آمدنی ہو، وہ پورے طور پر شفاف ہونی چاہیے، ستھری ہونی چاہیے، اور کسی بھی طریقے کا اس کے اندر شک شبہ ہو تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وان بینہما امورا مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک حلال واضح ہے، بے شک حرام بالکل واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، بین ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں حلال کیا ہے واضح ہے، حرام کیا ہے کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہے۔ وہ بینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کچھ کنفیوژن والی چیزیں ہیں، شک شبہ والی چیزیں ہیں۔ انسان کنفیوز ہوتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے، ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے حلال ہو، اس طرح سے اس کے ذہن میں شبہات آتے ہیں اور وہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے، شبہ میں رہتا ہے کہ کیا کرے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم حلال استعمال کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچاؤ، اور جو مشتبہات ہیں، مشتبہات شک شبہ والی چیزیں، کنفیوژن والی چیزیں جس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ حلال کی طرف ہے کہ حرام کی طرف ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتقى الشبہات، جو شک شبہ والی چیزوں سے، کنفیوژن والی چیزوں سے، ڈاؤٹ فل انکم سے بچے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ اپنی دین کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہو جائے گا اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والا۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے دین کو بچا لے گا، اپنی عزت کو بچا لے گا، دین اور آبرو کی حفاظت ہوگی اگر وہ اپنے آپ کو شبہات سے بچائے گا۔ تو بہرحال یہ ہدایات ہیں اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، کہ اگر ہمیں حلال پر اکتفا کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، تو ہمارے لیے یہ اصول ہے کہ ہم حلال ہی استعمال کریں، حرام سے بچیں، اور شک شبہ والے اور ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی حرام سے ملا کر کے چلیں، حرام کی طرف رکھ کر کے چلیں، اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا دین محفوظ ہوگا اور ہماری آبرو محفوظ ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہو جائیں گے اور جواب دہی میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کیونکہ یہ جو حرام چیزیں ہیں یا شک شبہ والی چیزیں ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، جس سے پھلانگ کر کے اس کے اندر نہیں جانا ہے، ان باؤنڈریز کو کراس کر کے پھلانگ کر کے اندر نہیں جانا ہے، کیونکہ یہ رکاوٹیں ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ممنوع چیزیں، محرمات، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود اور باؤنڈریز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر بھی مثال دی کہ دنیا میں جو دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی مملکت کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حدود ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں سے یہاں تک یہ پورا دائرہ میرا ہے، دوسرا دائرہ دوسرے بادشاہ کا ہے، تیسرا علاقہ تیسرے بادشاہ کا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی دائرے میں رہے، دوسرے کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ اگر باؤنڈری کے قریب جائے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اندر بھی چلا جائے گا۔ مثال دے کر کے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ ان یرتع فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اگر چرا رہا ہو اپنے جانوروں کو، بکریوں کو یا ایسے ہی دیگر کوئی جانوروں کو چرا رہا ہو، گھاس پھوس کھلانے کے لیے چراگاہ میں لے گیا ہو، اور وہاں بغل میں باؤنڈری ہو جو دوسرے کی ہو اور اس میں دوسروں کے جانور چرتے ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جائے تو دوسروں کی باؤنڈری کے قریب بھی نہ لے کر کے جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جانور اس طرف چل رہا ہو اور ان کے حدود کے قریب جائے جو باڑا لگایا گیا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی پھلانگ کر کے منہ ڈال کر کے اس سے بھی کھا لے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو دور ہی رکھے، تاکہ یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ جانور اس میں کھا رہا ہے، کہیں اس میں منہ ڈال کر کے دوسرے کے حصے سے نہ کھا لے۔
تو یہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا سب سے بڑا فلسفہ، حرام سے بچانے کا سب سے بڑا فارمولہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے ہی، حرام سے بچنے کے لیے شک شبہ کی چیزوں سے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اس امت کا فتنہ مال ہے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان، ایک وقت میری امت کے اوپر آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا لا یبالی المرء من این اخذ المال، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے لے رہا ہے، وہ حاصل کر رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کیا وہ انکم کا راستہ حلال کا راستہ ہے یا انکم کا راستہ حرام کا راستہ ہے، آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، ایسے حالات آ جائیں گے۔ تو بہرحال آج کل دیکھیے حالات دھیرے دھیرے کس طرح سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ حالات کتنے بگڑ جائیں گے، لیکن یہ پیشین گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دھیرے دھیرے سچائی اس کی دکھائی دے رہی ہے اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ انکم ہونی چاہیے، کمائی ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، راستہ حلال کا ہے حرام کا ہے، آدمی اس کی پرواہ دھیرے دھیرے اس طرف جا رہا ہے کہ پرواہ کرنے میں کم پرواہ کر رہا ہے، کم فکر کر رہا ہے، اس طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ شرط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال سے جو تم نے حلال اور پاکیزہ کمایا ہے، اپنے حلال اور پاکیزہ کمائے ہوئے سے خرچ کرو، اپنی حلال اور پاکیزہ انکم سے، کمائی سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے، زمین کی جو پیداوار ہے، غلہ جات ہیں، اناج، ایسے ہی جو میوے جات ہیں، فواکہ جو پھل ہوتے ہیں، بہرحال زمین کی پیداوار، اس کے اندر اناج بھی ہیں، غلے جات بھی ہیں، فروٹ اور میوے وغیرہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اب اگر انفاق خرچ کرنے کا معنی اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، تو پھر وہ ساری شرطیں آ جائیں گی کہ کس کس مال میں زکوٰۃ ہے واجب، کس کس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے واجب، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن اگر کاروبار آدمی کر رہا ہے تو ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، کاروبار کرتا ہے انسان، اگر کاروبار کرتا ہے تو ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، جس چیز کا بھی وہ کاروبار کرے، کیونکہ کاروبار کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو ایسی تمام چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، جس میں انسان کاروبار کرتا ہو، انکم آتی ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عام خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے مال خرچ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کمائی دی ہے اس سے خرچ کرو، اور حلال کمائے ہوئے مال سے خرچ کرو، اور جو کچھ زمین سے پیداوار نکلتی ہے اس سے بھی تم خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یہ خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اور تم جان بوجھ کر کے برے مال کی طرف نہ جاؤ جس سے تم خرچ کرو، جان بوجھ کر کے برے مال، یعنی کیا مطلب؟ اب ہمارے پاس مثال کے طور پر کھجوریں ہیں، اب ہم کھجور خرچ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، تو اب ردی قسم کی کھجور جو ہے لا کر کے کوئی آدمی پیش کر دے کہ چلو کھلا دیتے ہیں، یہ مثال کے طور پر جس کو عربی زبان کے اندر یعنی حشف کہا جاتا ہے، یعنی ردی کھجوریں، یا مثال کے طور پر ایسی کھجوریں جس کے اندر کیڑے وغیرہ لگے ہوئے ہوں، اس طرح کی کوئی چیز لا کر کے آدمی پیش کر دے کہ چلو کھلا دیتے ہیں، یہی لوگوں کو دے دیتے ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ مثال کے طور پر، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز جائز نہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تمہاری کمائی کا یا تمہارے حاصل کیے ہوئے مال کا برا ہے، خبیث ہے، گندا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یا تو ناپاک اور حرام ہے، اور یا تو اس کی کوالٹی ردی ہے، گیا گزرا ہے وہ مال، یہ کام مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، تم خود اس کو نہیں لوگے، اس کو تم خود نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے لے لو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن تم اسے پسند نہیں کرو گے کہ ردی چیز کو تم خریدو۔ خریدنے کے لیے بھی آدمی جاتا ہے تو ردی نہیں خریدتا، ظاہر ہے کہ کیوں خریدے گا؟ اگر کوئی ایسے بھی دے رہا ہو مثال کے طور پر تو آدمی نہیں لے گا۔ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا، وہ اگر لوٹا رہا ہو اور ردی قسم کا لوٹا رہا تو بھی ہم قبول نہیں کریں گے، ہاں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں کہ کوئی بات نہیں، چلو جو دے دیا کوئی بات، ہم اس
اسے نظر انداز کرتے ہوئے لینے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، تم اسے خود نہیں لوگے الا یہ کہ تم نظر انداز کر دو۔ تو یہ واللہ اعلم ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مالدار ہے اور نہایت قابل تعریف ہے۔ یہاں بھی مالداری کا ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ مال کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالداری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے، جو بھی انکم ہے، جو بھی آمدنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ملتی ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہیں جیسے چاہیں حاصل کر لیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کے اندر خاص ایک آخری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ جو ٹکڑا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ برے مال کو، خبیث مال کو تم مت خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ اس حوالے سے صحیح روایت کے اندر امام ترمذی نے صحیح بلکہ حسن درجے کی روایت کے اندر اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم انصاریوں کے بارے میں اتری ہے، یہ آیت کریمہ ہم انصاریوں کے بارے میں اتری، انصاری صحابہ کرام کہتے ہیں معاملہ اصل میں یہ تھا کہ ہم لوگ کھیتی باڑی والے لوگ تھے اور کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے، اور مدینہ پہلے سے کھجور کے لیے مشہور ہے، معروف ہے، تو کھجور والے تھے ہم لوگ، اصحاب النخیل، کھجور والے تھے، کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے تھے، کھجوریں لوگوں کو کھلانا چاہتے تھے، ایسے لوگ کھجوروں کے گچھے یا کھجوروں کا جو وہ کی جو شاخیں ہوتے ہیں جس میں کافی وہ مجموعہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے کھجور کے گچھے لا کر کے مسجد نبوی کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے، اور جو چاہتا تھا اس سے کھاتا تھا، جو چاہتا تھا، جو ضرورت مند ہوتا تھا، مستحق ہوتا تھا، وہ کھاتا تھا۔ خاص طور پر اصحاب صفہ، یعنی وہ چبوترے والے چند صحابہ کرام جو غریب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح شام رہتے تھے، آپ کی تربیت میں رہ کر کے علم حدیث، علم کتاب حاصل کرتے تھے، وہ غریب صحابہ کرام تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں، جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں، جن کے پاس انکم کا کوئی راستہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور آپ ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ تو صفہ والے بھی ان کھجوروں کو کھاتے تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھجور کی گچھے لٹکا دیے گئے ہیں، باندھ دی گئی کھڑکی میں یا کسی اور جگہ، تاکہ جو بھی آئے اس سے کھانا چاہے، ضرورت مند ہو مستحق کو تو کھا لے۔ اب اصحاب صفہ والے آتے تھے اور اپنی لاٹھی کے ذریعے سے اس پر مارتے تھے، اور جو کھجوریں تیار ہوتی تھی وہ گر جاتی تھی، اور اس کے بعد لوگ اس میں سے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو کہتے ہیں برا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ ردی کھجوریں بھی لا کر کے لٹکا دیا کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ردی کھجوروں کے گوشے کوئی گچھے لا کر کے لٹکا دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر کبھی کیڑے نکل رہے ہیں، کبھی اس کے اندر مثال کے طور پر وہ اس طرح سے سوکھ چکا ہے کہ اندر کوئی مغز نہیں، کوئی گودا نہیں ہے، یا اس طریقے سے بہرحال ردی اور مطلب غیر معیاری کھجوریں رہا کرتی تھی اس کے اندر۔ اس چیز کو بعض لوگوں نے ایسا کیا، اکا دکا لوگوں نے، تو اس پر ہی آیت کریمہ اتری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں بری چیز یعنی ردی قسم کا مال یا ایسی خبیث قسم کا مال جس کی کوالٹی اچھی نہ ہو، ایسی چیز لا کر کے مت خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، بھلا یہ سوچو کہ کیا تم خود اس کو لوگے، اس کو لینا پسند کرو گے؟ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود نہیں لوگے اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ تم اس میں نظر انداز کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ تم نہیں لوگے۔ تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم بھی کسی کو اگر کوئی سامان دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں چاہیے کہ وہ سامان کیسا دے، وہ سامان ہم اگر ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا نہ دیں تو کم از کم یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ردی قسم کا نہ دیں، متوسط انداز کا، مڈل انداز کا، درمیانی انداز کا، جو آدمی عام طور پر استعمال کرتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، لوگ کھاتے پیتے، اس انداز کا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ قسم کا نہیں تو ادنا قسم کا بھی نہیں ہونا چاہیے، بہترین انداز کا ہونا چاہیے۔ جو ہمیں پسند ہے ہمیں اس کو دینا چاہیے، جو ہمیں خود پسند نہیں ہے ہمیں دوسروں کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوہ لایا گیا، ضب لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسے نہیں پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ عرب کے علاقے میں، ادھر مکہ میں اور اس علاقے میں حجاز میں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ یمن کے علاقے میں صحراؤں میں وہ ضب گوہ پایا جاتا تھا۔ لیکن ایک بار لایا گیا، آپ کے دسترخوان پر پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کھانے کا، حلال ہے یہ لیکن میرا کھانے کا جی نہیں چاہتا، میری طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے بھی، بعض لوگ جو دسترخوان پر تھے انہوں نے کہا بھی اللہ کے نبی ہم بھی نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو ہم یہ غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔
غریبوں کو مسکینوں کو دے دیتے ہیں، وہ کھا لیں گے کیونکہ ان کو تو ضرورت ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو یہی کھا لیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی کھا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ تم انہیں بھی مت دو، انہیں وہ لا کر کے دو اگر دے سکتے ہو جو وہ کھاتے ہو، جو انہیں پسند ہو۔ ایسا مت کرو کہ ان کے جلتے ہوئے پیٹ کی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم انہیں کوئی بھی چیز لا کر کے پیش کر دو جو تمہارے کام کی نہیں ہے، اس لیے لے جا کر کے پیش کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو وہ جو کھاتے پیتے ہیں ان کی جو غذا ہے وہ اگر فراہم کر سکتے ہو تو فراہم کر دو۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال انکم کی فکر کرنے اور حلال مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سامانوں کے خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ نہیں تو متوسط کی توفیق عطا فرمائے، متوسط ہی قبول ہوگا۔ ردی قسم کی کھجوریں یا ردی قسم کا کوئی مال ہم اگر دینا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات زکوٰۃ وصول کرنے والے جب آتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور تھے تو ان کو باقاعدہ حکم تھا کہ تم سب سے اعلیٰ والا بھی نہیں لوگے تو سب سے ردی والا بھی نہیں لوگے۔ اتقی غرائم اموالہم، اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کہا تھا کہ تم جا تو رہے ہو وصول کرنے کے لیے، لیکن ان زکوٰۃ دینے والوں سے ان کا سب سے اعلیٰ قسم کا مال وصول نہیں کرو گے، بلکہ تم متوسط انداز کا وصول کرو گے۔ اور ان کو چاہیے، دینے والوں کو چاہیے کہ وہ ردی قسم کا مال تمہارے حوالے مت کریں۔ جانور دینا ہے تو مثال لنگڑی ہے، لولی ہے، ایسی بکری اٹھا کر کے دے دیا، اونٹنی ہے تو بیمار ہے اس کو اٹھا کر کے دے دیا، یا مثال تو غلہ جات ہے تو سڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر کے دے دیا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔